انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوٹ پاٹ مچائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1601، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور ان میں سے جب کسی سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو اسے تنگ راستے کی جانب جانے پر مجبور کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1602، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود میں سے کوئی جب تم لوگوں کو سلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو، اس لیے تم جواب میں صرف علیکا کہو، یعنی تم پر موت ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1603، یہ حدیث صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خثعم کی طرف ایک سریہ روانہ کیا۔ کافروں کے درمیان رہنے والے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے سجدے کے ذریعے پناہ چاہی، پھر بھی انہیں قتل کرنے میں جلدی کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کو آدھی دیت دینے کا حکم دیا اور فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت پذیر ہونا چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کھانا پکانے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1604، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کر دوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1606، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو ضرور نکالوں گا اور اس میں صرف مسلمان کو باقی رکھوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1607، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، آپ کی وفات کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا؟ انہوں نے کہا، میرے گھر والے اور میری اولاد۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کفالت کرتے تھے ہم بھی اس کی کفالت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر خرچ کرتے تھے ہم بھی اس پر خرچ کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1608، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ طلب کرنے آئیں۔ ان دونوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بولیں، اللہ کی قسم میں تم دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی۔
چنانچہ وہ انتقال کر گئیں، لیکن ان دونوں سے بات نہیں کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1609، یہ حدیث صحیح ہے۔ مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اسی دوران ان کے پاس عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی پہنچے۔ پھر علی اور عباس رضی اللہ عنہما جھگڑتے ہوئے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں تم لوگوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، تم لوگ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، پھر تم اپنے بھتیجے کی میراث میں سے اپنا حصہ طلب کرنے اور یہ اپنی بیوی کے باپ کی میراث طلب کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ خوب جانتا ہے ابو بکر سچے، نیک، بھلے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1610، یہ حدیث صحیح ہے۔ حارث بن مالک بن برسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مکہ میں آج کے بعد قیامت تک کافروں سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1611، یہ حدیث صحیح ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہرمز میں ان کے پاس بھیجا، پھر انہوں نے مکمل حدیث بیان کی۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں حاضر ہوا، جب آپ دن کے شروع حصہ میں نہیں لڑتے تھے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوا چلنے لگتی اور نصرت الہی کا نزول ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1613، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی شرک ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اس کا وہم و خیال نہ پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس وہم و خیال کو توکل کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1614، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانے اور بدفعلی و بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور مجھ کو فعل نیک پسند ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، فعل نیک کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی بات۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1615، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی ضرورت سے نکلیں تو کوئی راشد یا نجی کہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1616، یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اپنے نفس کے بارے میں
اللہ سے ڈرنے اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے، اللہ کے نام سے اور اس کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، عہد نہ توڑو، مصلح نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، اور جب تم اپنے مشرک دشمنوں کے سامنے جاؤ تو ان کو 3 میں سے کسی ایک بات کی دعوت دو، ان میں سے جسے وہ مان لیں قبول کر لو، اور ان کے ساتھ لڑائی سے باز رہو۔ ان کو اسلام لانے اور اپنے وطن سے مہاجرین کے وطن کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دو، اور ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مہاجرین کے لیے ہیں، اور ان کے اوپر وہی ذمہ داریاں ہیں جو مہاجرین پر ہیں، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو ان کو بتا دو کہ وہ بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان کے اوپر وہی احکام جاری ہوں گے جو بدوی مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ مال غنیمت اور فے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ پھر اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو ان پر فتح یاب ہونے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے جہاد شروع کر دو۔ جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی پناہ میں دو تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی پناہ نہ دو بلکہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی پناہ دو۔ اس کے خلاف نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد توڑتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑو۔ اور جب تم کسی قلعے والے کا محاصرہ کرو اور وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے فیصلے پر اتارو تو ان کو اللہ کے فیصلے پر مت اتارو بلکہ اپنے فیصلے پر اتارو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان کے سلسلے میں اللہ کے فیصلے پر پہنچ سکو گے یا نہیں۔ آپ نے اسی طرح کچھ اور بھی فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1617، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت ہی حملہ کرتے تھے۔ اگر آپ اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک دن آپ نے کان لگایا تو ایک آدمی کو کہتے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا فطرت یعنی دین اسلام پر ہے۔ جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ نے فرمایا تو جہنم سے نکل گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1618، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحابہ نے 2 یا 3 مرتبہ آپ کے سامنے یہی سوال دہرایا۔ آپ ہر مرتبہ کہتے تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزہ دار کی ہے جو نماز اور روزے سے نہیں رکتا۔ یہ دونوں عمل مسلسل کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ کا مجاہد واپس آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1619، یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے مامون رہے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1621، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہاد کرتے وقت ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1622، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ جہاد میں کوئی بندہ ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ دن اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1623، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اسی طرح کی ایک خندق بنا دے گا جیسے زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1624، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے یعنی جہاد میں کچھ خرچ کیا، اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1625، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راہ میں کسی مجاہد کو غلام کا عطیہ دینا، یا مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا، یا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1626، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا، خادم کا عطیہ کرنا اور جوان اونٹنی دینا سب سے افضل و بہتر صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1627، یہ حدیث حسن ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان سفر تیار کیا، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے اہل و عیال میں اس کی جانشینی کی، اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1628، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے گھر والے کی خبرگیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1629، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے گھر والے کی خبر کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1631، یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رفاع بن رافع ملے۔ انہوں نے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں۔
میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دونوں پیر اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1632، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے، اور یہ محال ہے، اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1633، یہ حدیث صحیح ہے۔ سالم بن ابی جاد سے روایت ہے، شرحبیل بن سمت نے کہا، اے کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیجیے اور کمی زیادتی سے محتاط رہیے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور بن کر آئے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1634، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1635، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر بندھی ہوئی ہے۔ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک وہ گھوڑا ہے جو آدمی کی عزت و وقار کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث گناہ ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا باعث اجر ہے وہ ایسا شخص ہے جو اس کو جہاد کے لیے رکھتا ہے اور اسی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ گھوڑا اس شخص کے لیے باعث اجر ہے۔ اس کے پیٹ میں جو چیز یعنی خوراک بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1636، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو نجی عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر مارا وہ ثواب میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1638، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1639، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہادت شہید کے لیے ہر گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، سوائے قرض کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سوائے قرض کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1640، یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں جو جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی چرتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1641، یہ حدیث صحیح ہے۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہو اور وہ دنیا کی طرف دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خاطر لوٹنا چاہتا ہو سوائے شہید کے، اس لیے کہ وہ شہادت کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور دوبارہ شہید ہو کر آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1643، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر جب بھی جاتے وہ آپ کو کھانا کھلاتی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے بیٹھ گئیں۔ آپ سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ مجاہدین پیش کیے گئے، وہ اس سمندر کے سینے پر سوار تھے، تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ لگتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ پھر اپنا سر رکھ کر سو گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پیش کیے گئے۔ آپ نے اسی طرح فرمایا جیسے اس سے پہلے فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم سمندر میں پہلے جہاد کرنے والے لوگوں میں سے ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ام حرام رضی اللہ عنہا سمندری سفر پر ایک جہاد میں نکلیں تو وہ سمندر سے نکلتے وقت اپنی سواری سے گر گئیں اور ہلاک ہو گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1645، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1646، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور جس نے حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1647، یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ جہاد کی ایک صبح دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، اور جنت کے ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1648، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جہاد کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1649۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی کسی پہاڑی کی گھاٹی سے گزرا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ وہ جگہ اور چشمہ اپنی لطافت کی وجہ سے اسے بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کاش میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تم میں سے کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھتے رہنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کے وقفے کے برابر جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1650۔ یہ حدیث صحیح ہے۔